عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس کإبل مئة لا تکاد تجد فیہا راحلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ 100 اونٹوں کی طرح ہے جس میں کوئی ایک بھی سواری کے قابل نہ ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگ 100 اونٹوں کی طرح ہے۔ اب جو 100 اونٹ ہوتے ہیں تو 100 اونٹوں میں ضروری نہیں کہ ہر ایک اونٹ سواری کا قابل ہو۔ اسی طریقے سے سارے کے سارے اونٹ ایسے بھی نہیں ہوتے کہ جو کسی بھی کام کے نہ ہو۔ بعض اونٹ ایسے ہوتے کام کے ہوتے ہیں، بعض اونٹ ایسے ہوتے جو کام کے قابل نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ آپ کے ہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کام کا ہو، یا آپ کے تربیت میں جو لوگ رہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جن کی تربیت کی ہر تربیت والا آدمی کام کا ہو۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کام کے قابل ہوتے ہیں اور بعض لوگ کام نہیں کر سکتے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی محنت چھوڑیں، آپ تربیت چھوڑیں، آپ کسی کو ادب اور اخلاق سکھانا چھوڑیں کہ یار میں تو یہ کام کرتا ہوں اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، لہذا میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، 100 اونٹوں میں سے کسی ایک کے اوپر تو اثر ہوگا۔ کوئی ایک اونٹ تو بوجھ اٹھا سکے گا اور آپ کے بوجھ کو جائے مخصوص تک پہنچا دے گا، آپ کی سہولت کا ایک فائدہ تو بن جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہیں۔ اگر ہماری اولاد تربیت کے بعد بھی بگڑ جاتی ہے تو پھر اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے کہ تربیت جس نے کی اس کا نقصان ہے، نہیں، جس کی تربیت ہوئی اس کے اندر یہ نقصان ظاہر ہوا، تربیت کرانے والے کی کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو جو خود نماز کے پابند ہوتے ہیں، تو جب وہ نماز کے لیے مسجد میں آتے تو ساتھ اپنے بچوں کو لازماً لے کر آتے، اس لیے کہ وہ خود نماز کے پابند ہیں۔ جب گھر پہ ہوتے ہیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، بھائی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جب والد گھر میں نہیں ہوتا تو بچوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے، گھر پہ پڑھ لیا یا کسی ایک مسجد میں پڑھ لیا یا غفلت کر لی۔ اب والد کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے بچوں کو اپنے زیر سایہ رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، تمام انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی۔ اب آپ بتائیں کہ کتنے لوگوں کے اوپر اچھا اثر ہوا کہ وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے اور کتنے لوگ بگڑ گئے۔ جو بگڑنے والوں کی تعداد ہوتی وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی، کم نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں اور چاروں میں ایک بیوی کافرہ تھی، خود پیغمبر اور ایک بیوی کافرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیے، اس میں سوار ہو جائیے، اور یہ ہے کہ ہر ایک جنس کے جوڑے کو اٹھا کے اس کشتی کے اندر رکھیں اور اپنے بیویوں کو بھی اس کے اندر رکھیں، الا امرأتک، سوائے ایک بیوی کی، اس کو کشتی کے اندر سوار نہیں کرانا، اس کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ وہ کافرہ ہے۔ تو اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت میں کوئی کمی تھی، نقصان نوح علیہ السلام کے اندر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصہ رہے، کتنے لوگ ایمان لے کر آئے اور کتنے لوگ بگڑ گئے، اور بگڑے ہوئے وہ راہ راست پر آنے والے نہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے زمانے کو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے کیسے کام اٹھایا، کیسے کام شروع کیا، اور یہ کہ اخلاص تھا۔ اللہ رب العزت نے وہ دین اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، لیکن آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر کافروں کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کی کم ہے۔ تو مسلمانوں میں ایک بیداری ہونی چاہیے کہ ہر آدمی اپنے کام کی ذمہ داری کو سمجھے
کام صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے آپ نے صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ بھئی میں نے کام کر لیا اور میں کامیاب ہو گیا. نہیں، دنیائی معیشت کے اوپر بھی آپ کا نظر پڑنا چاہیے. آج مسلمان دنیائی معیشت کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے، جس کی وجہ سے آج آپ کا ہر ٹیکنالوجی، ہر مال دولت آپ کا غیروں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، کافروں کے پاس ہے. مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف کیا ہے کہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، بہت بڑا جہاد کر لیا، نماز پڑھ کے اپنے گھر چلے گئے. کوئی کامیابی حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ دیکھا نہ ہے تو ماں باپ بھی ترس رہے، بچے بھی ترس رہے مسلمانوں کے. اور جناب یہودی یا غیر مسلم دن بدن دنیا کے اعتبار سے ترقی کرتے آگے چلے جا رہے ہیں. اب ہم کیا ہے؟ ہم بیزار ہیں، ہم کسی حال کے اندر نہیں ہیں. وہ چاہے تو ایک ایٹم اٹھا کے جناب ہمارے اوپر پھینک دے، سارے کے سارے غرق ہو رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی وجہ سے اپنی تربیت حاصل کرنی چاہیے، اپنے آپ کے اندر محنت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم محنت کریں، دنیا اعتبار سے بھی محنت کریں اور دینی اعتبار سے بھی محنت کریں. اگر آپ دنیائی اعتبار سے محنت کریں گے اور دین کے اعتبار سے محنت کریں گے تو آپ کو کوئی پریشان نہیں ہوگی. آپ جو عبادت کریں گے اس عبادت کے اندر طاقت ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ معیشت کے اعتبار سے پریشان ہیں، معیشت کے اعتبار سے، تو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو یاد رکھیے گا، کاد الفقر ان یکون کفرا، ان قریب غربت تمہیں کافر بنا دے گی. اور ایسا ہے، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ واقعہ ہوا، آغا خان اسپتال چلے گئے، مریض تھا. ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اب یہ آپ کے جو پیسے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. تو ان کے بڑوں نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے آغا خانیوں کا اسپتال ہے، ہم آپ کے پیسے آدھے کر لیں گے، کاٹ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو آغا خانی بننا پڑے گا. اب ایک آدمی مجبور ہے، پریشان حال ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا سوچ اور سمجھ تو رکھتا نہیں، یا سوچ سمجھ والے بھی یہاں پھسل جاتے. ایسے ہی دنیائی معیشت کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے آپ دیکھیں لوگ کتنے پریشان ہیں. اب ایک آدمی کہتا ہے بابا میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، آپ یہ ہمارا طریقہ اختیار کر لیں اور ہمارے مذہب کے اوپر آ جائے. لوگ پھسل جاتے، مجبور ہیں بیچارے، پریشان حال ہے. اور اسی کی ایک چھوٹی سی نظیر، لوگ سود پہ پیسہ لیتے. کیوں لیتے ہیں؟ اب سود کوئی معمولی گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن لینے کی وجہ کیا ہے؟ لینے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں. ہم بہت کام کر سکتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں. تو بجائے غفلت کی نیند کے ہم بیدار ہو جائے، اپنے نمازوں کو اپنے اوقات میں پڑھیں اور دنیائی کام کاج کے اندر خوب محنت کریں تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.